وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60 حصہ اول 2276 سبق کا نمبر. آج کا موضوع دعا کا صحیح مفہوم. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین. عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. بہت ہی اہم مضمون ہے اور بہت ہی تدبر کا خواہاں ہے، یعنی ہم اس میں تدبر کریں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم یعنی محض لفظی ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ کا مطلب ہم یعنی اس پر پھر غور و خوض نہیں کرتے کہ غور و خوض کیا ہے. یہ دعا جو ہے ادعونی مجھے پکارو، تو اس کا ایک مطلب تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دعا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تمہاری دعا. لیکن جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کیا ہے تو وہ میں نے کہا ہے کہ مجھے پکارو ادعونی. اس کے بارے میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، دیکھیں ایک تو معنی کو محدود کر دینا، تو وہ تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں یا حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں یا تو ہم ان کا معنی محدود کر دیتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں ادعونی سے ہم نے
دعا کو محدود کر دیا ہے، جو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا جو اپنی دنیاوی حاجات مانگتے ہیں، جو بھی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مضمون وسیع ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ جب آپ ایک چیز کو وسیع کر لیتے ہیں تو پھر، اور یہ آیت خود ہی بھی پتہ بتاتی ہے اپنے مفہوم کا کہ معنی جو ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ دوسرے حصے میں، اسی آیت کے دوسرے حصے میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے نہیں پکارتے، یعنی میرا کہنا نہیں مانتے اور میرے سامنے سر جھکانے سے انکاری ہیں، تو ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ معنی اسی آیت میں وضاحت ہو رہی ہے، تو ہم نے تو محدود کر دیا ہے۔ اور آج بھی جمعے کا دن ہے، 17 جون 2022 جمعے کا دن۔ ایک مسجد میں میں خطبہ واعظ سن رہا تھا، وہ بھی دعا کا مضمون تھا سارا، یہی آیت وہ پڑھ رہا تھا، اور وہ مطلب یہی محدود مطلب لیا تھا کہ تم دعا مانگو اور اللہ سے دعا مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ اور غیر اللہ کا وہ مراد یہ لے لیتا کہ کسی ولی اللہ کے پاس مت جاؤ، کسی دربار میں مت جاؤ، وہاں دعا مت مانگو، یعنی وہ معنی اور بھی محدود ایک مخصوص کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کے پاس جانا، اور پھر جو ہے بہرحال، تو میں اس خطیب صاحب کی بات سے میں اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ہر آیت میں تدبر کیا کریں۔ ادعونی، اب یہ جو پکار ہے، یہ کون سی پکار ہے، اس کا یعنی اس کو جاننا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اسی آیت کے دوسرے حصے میں وہ پکار کا مطلب واضح ہو رہا ہے، عبادت۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، جو مجھے نہیں پکارتے۔ اب عبادت کا مطلب بھی ہم نے محدود کر لیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ عبادت چند خاص باتوں کو، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا آپ تسبیح پھیر رہے ہیں یا ذکر اللہ میں مصروف ہیں، تو اسی طرح ہم نے اس کو، یا چند مخصوص راتوں کو، آپ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس رات کی مخصوص عبادات کیا ہیں، تو ہم نے اس تک محدود کر لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، پکارنا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے، خالص اللہ کی عطا سے، اسی کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کو پکارے گا اور یا غیر اللہ کو پکارے گا۔ پکارنا ہے اصل میں، اور سچا پکارنا اللہ کو پکارنا ہے۔ لہو دعوت الحق، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پکارنا تو تم نے اسی کو ہے، کیونکہ سچا پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ اس وقت دیکھیں میں مضمون کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ دنیا کو پکار رہے ہیں، ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی بت کیا مطلب؟ دنیا، دولت، اقتدار، آپ کی اپنی حیثیت، اسی کو ہم پکار رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اس وقت اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ کو ہم نہیں پکار رہے، ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ غیر اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم دنیاوی مفادات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اس بات پہ سوچیں کہ ہم ہر شخص اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے، ہمارا ہر عمل میں ہمارا مفاد ہوتا ہے۔ آپ رشتے، بیٹی کے رشتے وغیرہ دیکھتے ہیں، آپ پہلے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ بعض بڑے گھرانوں کے بیٹے چھوٹے لڑکے کو، یعنی چھوٹے کم ذات، اب ذاتیں بھی آپ نے لگا دی ہیں نا،
اس کو آپ لڑکی نہیں دیتے، نہیں خوش ہوتے، باپ نہیں خوش ہوتا، کہتا ہے میں امیر کبیر شخص ہوں اور میری لڑکی کی شادی کوئی امیر کبیر نامور خاندان میں ہونی چاہیے۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کو نہیں پکار رہا، جبکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات ذرا بہت ہی زیادہ بنیادی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، یعنی ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے۔ تو جب مقصود دنیا نہیں ہے تو آپ دنیا کے مفادات کے تحت کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک بات تو سوچنے کی یہ بھی ہے۔ اچھا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، یہاں کوشش کے لیے بھجوایا ہے، یہ بات تو بالکل شک و شبے سے بالا تر ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، آخرت کا دن، یوم قیامت یا آخرت، جنت، اس میں کیا ہے؟ اللہ، ملاقات، دیدار اور تقرب۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جنتی ہوں گے کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم، اپنے رب کو تک رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں ہم یہ تو منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے توجہ تھوڑی سی، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھجوا دیا، یہاں پر ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ اچھا، یعنی اختیار دے دیا، قوتیں دے دی، اسباب و ذرائع دے دیے، اختیار دے دیا کچھ کرنے یا نہ کرنے کا۔ اب دیکھیں دنیا میں ہماری معراج، کامیابی، نجات، اس بات میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دی ہے کہ تم دنیا میں آ کے اگر مجھے پکارو تو تم کامیاب ہو، یعنی مجھے پکارتے ہوئے زندگی گزارو، میرے خیال میں زندگی گزارو، میری فکر میں زندگی گزارو۔ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھوں، تیری رضا کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ محتاط رویہ، اس کو متقی تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ احتیاط والا ہو جائے تو آپ متقی ہیں بس، اور اگر آپ بے احتیاطی کی طرف چلے جائیں ہر معاملے میں، دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دین محدود نہیں ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ دین تو یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو اور آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا ہو، اور آپ مخلص بھی ہوں تو آپ جنتی ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، تھوڑی توجہ سامنے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کوئی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کر رہے، تو دراصل آپ حالت دعا میں ہیں۔ آپ کا ہر کام عبادت ہے، آپ کا ہر کام دعا ہے۔ ایک تو یہ بات مجھے سمجھانی بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ دعا کا ٹپیکل لفظ جب بولا جائے تو آپ کا وہی آ جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا۔ نو، ہر عمل دعا ہے آپ کا، مومن کا ہر عمل دعا ہے۔ دعا کا مطلب پکار، ابھی میں نے ترجمہ کرا نا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھے پکارنا ہے تم نے، غیر کو نہیں پکارنا۔ یہ میں دیکھیں پورے، خیر میں کیا آپ کو اپنے اس کا میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں
کہ دیکھیں میرے کوئی غرض نہیں ہے یہاں بیٹھ کر آپ کو باتیں سنانے کی، سوائے اس کے کہ قرآن کی تھوڑی وضاحت ہو اور سیدھے راستے کو آپ سمجھ سکیں کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ خیر بہرحال تو پکار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں یہ بات وضاحت سے کہہ دی کہ تم نے پکارنا مجھے ہے، تمہارا رخ میری طرف ہونی چاہیے اور تمہاری نظر میری رضا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں رک کے وہ آیت ضرور یاد دلاؤں گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پکار جو ہے وہ کیا ہے۔ پکار یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں اور ہر معاملے میں ہر معاملہ احتیاط سے اور اللہ کے حکم، اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو دراصل آپ حالت دعا میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرمائے الدعاء هو العبادہ، یہ پکار جو ہے یہ اصل میں دعا، یہ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ پکارنا جو ہے، پکارنا، دیکھیں میں پکار کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے یعنی دعا کے لفظ معنی ہم نے اگر محدود کر لیے تو یہ غلط ہے، یہ پھر غلط ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، یعنی دیکھیں اصل تو یہ زندگی ہے، اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، آنکھوں والا اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ مومن نابینا نہیں ہوتا، وہ بینا ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور پیغمبر کے طریقے کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ شخص، یہ مومن جو ایمان اور عمل صالح کر رہا ہے، ایمان لے آیا اور عمل صالح کے راستے پر چل پڑا، تفصیل میں نے کی ہے اللہ کی عطا سے، یہ دراصل دعا میں ہے، حالت دعا۔ اب باقی تو رب، آپ اگر اللہ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب بندگی کے دائرے میں آ گئے نا تو آپ حالت دعا میں آ گئے، ہر لمحہ دعا۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گے، میں نہیں سمجھا پا رہا، یہ میرا قصور ہے، اور یہ جو ہماری سمجھ آ گئی ہے نا، جو ہم نے روایتی طور پہ دین کو سمجھ لیا ہے، تو ان حالات یہ تو ہمیں کوٹ کوٹ کے کہ بھئی دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ حقیقت دعا کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضور کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، یعنی وہ دیکھیں میں آپ کو پکارنا میں نے معنی کیا ہے نا، اللہ کو پکارو، مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، رب نے کہا مجھے پکارو۔ یہ استجب لکم کی میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے، لیکن فی الوقت جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ادعونی، تم نے پکارنا مجھے ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تمہاری منزل جنت، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اب تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم تکبر مت کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور مجھے ہی پکارتے رہو۔ سبحان اللہ۔ وقال ربکم ادعونی،
کہا تمہارے رب نے کہ زندگی کا رخ میری طرف کر لو اور ہر دم مجھے ہی پکارتے رہو، یعنی میری رضا کے مطابق زندگی گزارو، یعنی زندگی عبادت میں گزارو، عبادت اطاعت بندگی، تو تم کامیاب ہوگے۔ اور اگر تم نے متکبرانہ روش اختیار کر لی تو پھر تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ، اب یہ دیکھیں بالکل آیت واضح ہے، اگر آپ ایک ہی جملے میں پڑھیں نا، یہ کوئی الگ جملہ نہیں ہے، آیت نمبر 60 ہے، دوسرے حصے میں وضاحت ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان بھی ہے، الدعاء هو العبادہ، مخ العبادہ، مغز۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی عطا سے بڑا اچھا مضمون، بڑا میرے اپنے حساب سے بڑا اچھا جا رہا ہے جو میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ پکارنا اللہ کو ہے، مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ، یہ ہے دعا۔ اب آج کل کیا صورتحال ہے؟ ہم تو اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، ہم تو وہ کہتے ہیں نا اسباب پر ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے۔ جب اسباب برابر ہوں آپ کی طبیعت کھلی رہتی ہے، اور جب اسباب کچھ اونچ نہیں جا جائے اسباب میں تو آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کو پکارنا نہ ہوا۔ اسباب نہ ہو اور پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یہ عبادت ہے، یہ توکل ہے، یہ اعتماد ہے۔ اسباب نظر نہیں آ رہے، یہ اعتماد ہے اللہ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے جا رہے تھے اور راتوں رات وہ نکلے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پوری پلاننگ سے نکلے اور فرعونی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب صبح اٹھے تو خالی تھا شہر بنی اسرائیل سے، جس کو غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ تو پریشان ہو گئے کیونکہ اب کام کرنے والا کوئی نہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو پیچھا کرتے ہیں ان کا، پیچھا شروع کیا، اور اتنے میں بنی اسرائیل جو ہے دریا سامنے آ گیا، دریا کے ایک طرف بھی پہاڑ، دوسری طرف بھی پہاڑ، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، اور دریا پہ کوئی پل وغیرہ تو نہیں تھا، اور پہاڑ پہ تو نہیں چڑھ سکتے تھے، یعنی بھاگ نہیں سکتے تھے پہاڑ پہ چڑھ کے۔ تو کیا کہا قوم نے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گھیرے گئے، پکڑ لیے گئے، یہ کیا ہوا؟ یعنی ہمت ہار بیٹھے اور چیخ اٹھے، یا موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تو مرد مومن تھے، کیا کہا انہوں نے؟ قرآن گواہ ہے، قال بل ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ مجھے راستہ بتائے گا، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا۔ یہ ہوتا ہے پکارنا، کہ اسباب نہ ہو اور پھر آپ اللہ کو پکاریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں یہ پکارنا، یہ میرے خیال سے میں نے مناسب نہیں کیا جو یہاں پہ میں نے پکارنے کا لفظ استعمال کیا، بہرحال وہ میں واپس لیتا ہوں۔ جب اسباب نہ ہو اور پھر آپ کا اعتماد اللہ پہ ہو، یہ توکل ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اضرب بعصاک البحر، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی تو تمہارے پاس ہے، اللہ نے فرمایا اس کو سمندر پہ مارو،
تو 12 راستے بنا دیے، پانی ٹھہر گیا۔ اللہ 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 ہے، اللہ دیکھیں وہ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان دینا چاہے تو تمہیں کوئی ہستی نقصان سے بچا نہیں سکتی، اور فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حکم یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے نکلے تھے، دیکھیں اس میں نقطہ آ گیا نا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ اب ان کی اپنی پلاننگ نہیں تھی، پلاننگ اللہ کی تھی۔ راستے میں یہ دریا والا واقعہ آ گیا، دریا بیچ میں آ گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو کیا ہوا؟ لاٹھی ہے تمہارے پاس، لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی ہے، اس کو مارو اس پہ دریا پہ، تمہیں راستہ دے دے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد، اور یہ پکارنا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دریا نے راستہ دے دیا، لیکن دریا نے نہیں دیا، یہ اللہ نے راستہ بتایا۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی اللہ پہ اعتماد کیا، یہ تقوی کی روش، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے گا اس کے لیے، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ تم دعا مانگ رہے ہو دولت کی، تو دولت کو تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ مانگنے کی چیز ہے، یہ تو اللہ سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ آسائشات، دولت جو بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی مانگنے کی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ چاہتا ہے تمہاری روزی نپی تلی ہو۔ یہ تقسیم اللہ کی ہو چکی ہے، ہمیں اس پر نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی قضا پر ہم راضی نہیں ہیں۔ قضا مطلب جو فیصلہ ہے، جو فیصلہ ہے اللہ کا، اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک یعنی میں آپ کو وہ چیز کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل پکارنا کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پکارنا اللہ کو ہے، پکار اللہ کی پکار میں انسان کی نجات ہے، اور اگر یہ اللہ کو نہیں پکارے گا تو ظاہر ہے پھر غیر کو پکارے گا۔ اس وقت آج کا مومن اللہ کو نہیں پکار رہا، اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں پکار رہا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، کیوں کہ رب تمہاری منزل نہیں ہے، تو اب تمہیں رب پر بھروسہ نہیں ہوگا، یقین ہی نہیں آئے گا تمہیں اللہ پہ، پھر اللہ کو پکارو گے بھی نہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔